شعیب شاہین صاحب، یہ جو موقف ہے کہ ٹھیک ہے حکومت نے کہا مسترد کر دیں، کابینہ نے کہا مسترد کر دیں، لیکن جو گھڑی ہے وہ تو چل رہی ہے اور سپریم کورٹ نے وہ سیٹ بھی کر دیا ہے۔ اگر 21 ارب کی بات ہوئی ہے تو چلے 21 ارب میں سے کچھ پارشل فنڈز دے دیے جائیں گے، لیکن اگر نہ دیے گئے الیکشن کمیشن کو تو کیا اسی دن سے وائلیشن تصور کی جائے گی کہ حکومت نے، وفاق نے وائلیشن سپریم کورٹ کے حکم کی شروع کر دی ہے؟ دیکھیں منیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیبنٹ کا یہ کہہ دینا کہ ہم نے مسترد کر دیا ہے یا کیبنٹ ان کو کہتی ہے کہ ہم نہیں مانتے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ ان کے بقول رائٹ اور رانگ ایک فیصلہ آ چکا ہے، اس فیصلے کے اوپر یہ ایپلیٹ اتھارٹی نہیں ہے کیبنٹ وہ کہے جی ہم پیسے نہیں دیتے، اور کون بیوروکریٹ ہوگا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کرے گا؟ اب تو اثر میں سپریم کورٹ نے پچھلا 1 مارچ کا فیصلہ دیکھ لیا اور کنڈکٹ آف دی پولیٹیکل پارٹیز اور پی ڈی ایم کا جو طریقہ واردات تھا وہ بھی دیکھ لیا۔ اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اگر آپ دیکھیں قاسم سوری والی رولنگ کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا اس میں بھی ٹائم، وقت، سارا کچھ وہ لکھ کے دیا اور رات کو 12 بجے پھر عدالتیں بھی کھول دیں، اور جس کے نتیجے میں بہرحال وہ ایگزیکیوٹ ہوئی ججمنٹ۔ اور اسی طرح آپ دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک چیز انہوں نے کہا کہ اگر گورنر اوتھ نہیں لے گا تو پریزیڈنٹ آج فلاں ٹائم تک اوتھ لے لے، وہ ہو گیا۔ 1 مارچ والے فیصلے میں تھوڑا سا انہوں نے لبرل رکھا، انہوں نے کہا کہ یہ مان لیں گے شاید، لیکن جو اس کے بعد انہوں نے کنڈکٹ شروع کیا اور دیکھا تو اس کے بعد میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ آئین کے مطابق یہ الیکشن 90 ڈیز میں یا نیئرسٹ ٹو 90 ڈیز میں ہم نے ہر حال میں کرانے ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ انہوں نے بھاگنا ہے، ان کے پاس آپشن کوئی نہیں۔ اور بڑی اچھی بات کی، دیکھیں ہم اس کو اگر پازیٹیو سائڈ میں لیں تو پچھلے ہفتے بلکہ پچھلے کیس میں بھی انہوں نے کہا پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں، اس کیس میں بھی انہوں نے سب سے پہلے پٹیشنر کو کہا کہ اپنے کلائنٹ سے مجھے انڈرٹیکنگ لا کے دو کہ آپ ٹمپریچر کم کریں گے، الیکشن میں جانے کے لیے آپ اپنا ماحول ٹھیک کریں گے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے، ہیونگ ڈفرینس آف یور اوپینین، اور جتنی بھی آپ کی پولیٹیکل باتیں ہیں وہ رکھیں، لیکن آپ لکھ کے لاؤ۔ اور یہی بات انہوں نے دوسری پارٹی کو کہی، حکومتی اتحاد کو بھی، اور اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ یہ ان سے بات کریں۔ اور جو انہوں نے اپنا ریئیکشن دیا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے وہ ٹوٹل اس کے برعکس تھا۔ دیکھیں آج جو بات ہو رہی ہے نا، بڑی منصور صاحب نے بات کی، قمر صاحب نے بات کی، میں ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل ٹچ بھی اس کو دے دوں۔ پولیٹیکل ٹچ میں جانے سے پہلے میں صرف لیگل ایک بات کر لوں۔ کل سارا دن 2 وکلاء نے بات کی، اٹارنی جنرل نے اور ای سی پی کے وکیل نے، 3 سوال کورٹ نے کیے۔ نمبر 1 کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیٹ دے یا چینج کرے؟ سب نے کہا کہ نہیں ہے۔ نمبر 2 کیا انہوں نے کہا کیا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں؟ سب نے تسلیم کیا یہ آئین کا تقاضا ہے، ہونے ہی ہونے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تیسری بات صرف اس بات میں ڈسکشن ہوئی کہ جو ریزنز دی ہیں وزارت خزانہ والی اور وزارت دفاع والی وہ جسٹیفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ وزارت خزانہ کے جو سیکٹری صاحب آئے، ایڈیشنل سیکٹری آئے، سیکٹری صاحب نے کہا میں بیمار ہوں، وہ 3 صفحے کی کوئی چھوٹی موٹی رپورٹ لکھ کے لے آئے، 4 سوال کیے جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے، باقی جج صاحبان نے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور جو اس طرح کا انداز تھا ان کا، یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے، یہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں ذرا پولیٹیکل بات کر دوں۔ قاہرہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو پیسے دے دیں گے، ہمیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں، کچھ نہیں، اصل میں پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے۔ اس میں اصل تکلیف یہ ہے پی ایم ایل این کو پنجاب میں، وہ وہاں سے ہو گئے ہیں فارغ اپنی ہر روز ایک حرکت سے۔ کیا حرکتیں؟ معاشی تباہی سے لے کر کے ہیومن رائٹس وائلیشن تک، ہیومن رائٹس وائلیشن سے الیکشن سے بھاگتے بھاگتے وہ اس انجام کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ پبلک میں جانے کا قابل نہیں ہوئے۔ تو اب پیپلز پارٹی کر رہی ہے انجوائے، ان کو تو 2-4 سیٹیں 10 سیٹیں پھر بھی مل جائیں گی۔ جو اصل پرابلم ہے وہ ہے پی ایم ایل این کو، اب انہوں نے اس کو